انشاءاللہ پہلی ہی رات آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھا اور پھر بھی کام نہ کیا تو پھر بے شک آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے تو آج وہ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ آج ان کی جس حاجت کے لیے پڑھا ہے وہ حاجت ضرور پورا ہوا۔ آپ کی حاجت خواہ کسی قسم کا ہو، آپ کی حاجت خواہ ممکن ہو ناممکن ہو، انشاءاللہ اس کی فکر نہ کریں۔ ایسا قرآن عظیم کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ بتا دیتا ہوں، چونکہ آج کل ہر طرف مسلمان پریشان، ہر طرف مسلمانوں کی پریشانیاں، مسلمانوں کی ہر طرف تکالیف یہ بڑھ رہی ہیں، روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کو ایسا تحفہ دے دوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو خواہ مالی پریشانی ہو، دشمن کا خوف ہو، جنات سے تنگ ہو، جادو سے تنگ ہو، لوگوں کے حسد، لوگوں کے مکر و فریب سے تنگ ہو، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کی دکانداری نہیں چل رہی، تو آپ کی حاجت خواہ کسی قسم کا ہو، انشاءاللہ العزیز تیر بہدف پورا ہوگا اور بالکل ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ جو بھی حاجت ہو، آپ نے خواہ سال ہر سال سے وظائف پڑھیں، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو چلو اس پر عمل شروع کرو۔ قرآن عظیم کی اس آیت کے برکات، کمالات، کرامات، معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ۔ ایک تیر بہدف وظیفہ بتا دوں، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل آپ کو جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر طرف مسلمان پر زندگی تنگ ہے، مسلمان پر اس کے باوجود کہ یہ زمین بہت فراخ ہے لیکن مسلمان پر آج تنگ ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جو گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں تو زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ سب سے بڑا وظیفہ استغفار اور توبہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں جو تمام مشکلات کا حل، لیکن ساتھ ساتھ استغفار ضرور کریں۔ جو بھی وظیفہ آپ پڑھیں گے تو ساتھ استغفار بھی کریں، کیونکہ وظیفہ تو تب کام کرے گا جب گناہ معاف ہو۔ گناہ معاف ہوگی تو وظیفہ اسی وقت انشاءاللہ اثر کرے گا۔ تو ہمارے اعمال کی شامت، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر زندگی تنگ، ہم پر زمین تنگ، ہم مشکلات سے دوچار، قرضوں سے دوچار، مالی پریشانی سے ایک طرف اور جادو سے دوسری طرف، حاسدین کا حسد ایک طرف، شرپسند لوگوں کا شر دوسری طرف، دشمنوں کا خوف ایک طرف، اس بار کے نقصانات کا ہو، ہر طرف گرے ہوئے ہیں مشکلات میں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ کس طریقے سے ہم ان مشکلات کا سامنا کریں گے، کس طریقے سے ہم ان مشکلات سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ؟ تو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ چند ہی دن کے وظیفے سے تمام مشکلات دور ہوں گے، اور جس حاجت کے لیے، خصوصاً جس حاجت کے لیے آپ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ تیر بہدف پورا ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اجازت کے متعلق بتا دوں، کیونکہ بہت سے لوگ کمنٹ میں بھی اجازت مانگتے ہیں، بار بار واٹس ایپ پہ دیکھیں تو واٹس ایپ پہ بار بار لوگ کہتے ہیں ہمیں خصوصی اجازت دو۔ تو تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خصوصی اجازت ہے۔ 4 شرائط ہیں وظیفے کے لیے، وہ کسی میرے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ یہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہیں۔ اس کے بغیر وظیفہ کام ہی نہیں کرتا۔ خواہ میں آپ کو اجازت دے دوں لیکن آپ اس پر عمل نہیں کریں گے ان ہدایات پر، تو پھر بھی آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی جو نہیں کرے گا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے۔
اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ، صحیح ٹائم پہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض، تو اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ جب اللہ ہی خدا نخواستہ ناراض ہو جائے تو آپ کا وظیفہ کوئی ہے جو قبول کرے اللہ کے سوا؟ دعا اور وظیفہ سب کچھ قبول کرنے والا تو وہی ہے۔ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے۔ دوسری شرط رزق حلال کی طرف، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بھائی جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، اس کو دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو رزق حلال کی طلب کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، ضرور میری دعا قبول ہوگی، قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظن، اس کے اسی گمان کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو بدقسمت شخص دعا بھی کر رہا ہے اور وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن اللہ پر اعتماد نہیں، اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے تو بہت وظائف پڑھے لیکن کام نہیں کرتا، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو شک ہو رہا ہے تو اس کا وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ حدیث قدسی کے مطابق اس کی دعا، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب چھوٹی سی آیت کا وظیفہ دیتا ہوں، اور اس کا پہلے آپ نے تلفظ ٹھیک کرنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں، ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے۔ اگر ان شرائط پر عمل کیا، وظیفہ پڑھا اور پھر بھی کام نہ کیا، تو پھر بے شک آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں، میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کیا ہے، تو آج وہ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ آج ان کی جس حاجت کے لیے پڑھا ہے وہ حاجت ضرور پورا ہوا ہے، آج بھی وہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، آپ بھی انشاءاللہ العزیز ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اگر صحیح طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے تہجد کی نماز تو پڑھنی ہے۔ جو بھی نماز پڑھتے ہیں تہجد کی، تو نور والا نور، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تہجد گزار بنائے۔ تہجد کی نماز میں ایسی لذت ہے کہ آپ کو کسی چیز میں نہیں ملتی۔ تہجد کی نماز میں ایسی لذت، ایسی خوشی، ایسا سکون، ایسا راحت، ایسی برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت، خوشیاں، اطمینان، سکون، یہ سب تہجد میں ہے۔ تو تہجد کی نماز تو انشاءاللہ آپ پڑھتے ہوں گے، امید ہے۔ تو تہجد کی نماز جتنا پڑھیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، یعنی جس حاجت کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد 11 بار پڑھنی ہے۔ پھر جب 2 رکعت صلاۃ حاجت پورا ہو جائے، فارغ ہو جائیں، تو 100 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، آسان درود ہو۔ وصلی اللہ علی النبی الامی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا جو درود ابراہیمی ہے نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ وہ بھی پڑھنا چاہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو جو بھی درود ہو 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد یہ چھوٹی سی آیت اعوذ باللہ، سب سے پہلے جب شروع کرتے ہیں تو اس کے مرتبہ پڑھتے ہوئے آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے ہے، بعد میں یوں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
313 بار پڑھنا ہے۔ 313 بار جب یوں پڑھیں گے صحیح طریقے سے، تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اس کے بعد آخر میں 100 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے دعا مانگیں، اپنی حاجت اللہ سے طلب کریں، انشاءاللہ پہلی ہی رات آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض آپ چونکہ ہماری اعمال میں کوتاہیاں ہیں تو اس کا آخری حد جو ہے 40 دن ہے، یعنی 40 رات تک آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ پہلے دن پورا ہوا تو ٹھیک، ورنہ دوسری رات پھر کریں، دوسری رات پورے ہوا تو ٹھیک، ورنہ پھر تیسری۔ 40 راتوں میں ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کا بیڑا پار، آپ کی حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔